جب میں لپیٹنے پر آؤں گا، جب میں زمین آسمان کو سکیڑنے پر آؤں گا، کسی کا محتاج نہیں. فعال لما یرید، میں ساتوں آسمان کی مخلوق، زمین کی مخلوق سے مشورہ بھی نہیں کروں گا. السلام علیکم. مولانا عبدالحنان صدیقی کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل روحانی راز اسلامک ورڈز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں. شکریہ. اذا الشمس کوورت و اذا النجوم انقدرت، دھڑام سے زمین پر سورج چاند ستارے آ کے گر جائیں گے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، ایک وقت آئے گا زمین کو ایسے جھٹکے سے ہلاؤں گا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنی میتیں زمین میں دفن ہوں گی ساری کی ساری باہر نکل جائیں گی. ابھی تو تم نے پانی کا ایک ذرہ دیکھا. نوح علیہ السلام کی قوم پر جب پانی کا عذاب آیا، جناب نوح علیہ السلام کی قوم پر خدا نے حکم دیا آسمان کے بادلوں کو کہ برسنے لگ جا. اس وقت کے دور میں جودی پہاڑ سب سے اونچا تھا، اس کی کنارے کو، اس کی چوٹی کو بھی پانی نے ڈبو لیا. نہ کوئی ڈیم کھولے، نہ دریا کے میرے عزیزوں بند توڑے، نہ نہروں کے بند توڑے. آسمان کے بادل نے آسمان پر، اللہ اکبر، بادل نے اللہ سے درخواست کی، لا العالمین کتنا پھٹوں. آج میرے عزیزوں بارش ہو رہی ہے. رات ہم سیلا والی میں ختم نبوت کانفرنس میں تھے، 3:45 صبح میں نے دعا کروائی پورے پاکستان کے قابلین، جو وہاں سے چلے تمہارے پیر محل تک بارش تھی، لیکن پانی کا پتہ کوئی نہیں. زمین کہاں پی گئی، ندی نالوں میں کہاں پانی چلا گیا. نوح علیہ السلام کی قوم پر جب اللہ کا پانی کا عذاب آیا تو بادل نے کہا اللہ کتنا بڑا سوراخ کروں، کتنا کھولوں، پھٹ جاؤں سارا. بیل کی ناک کا نتھ جو ہوتا ہے ایک سوراخ ہوتا ہے، اتنا سوراخ ہو جا. آسمان میں بادل میں اتنا سوراخ ہوا، اتنا پانی برسا، پوری قوم نوح کی تباہ ہو گئی. بیٹا کہنے لگا ہے ابا اللہ اکبر، میں پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا، اتنا اونچا تو پانی نہیں آ سکے گا. سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، وہ اوپر چڑھ جاؤں گا، دیکھتا ہوں تیرا پانی کیسے. وہ خدا کا پیغمبر ہے، انسانیت کی تربیت کرنے کے لیے آیا، اللہ کی توحید کے پھلیرے بلند کرنے کے لیے آیا. فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، جب وہ پکڑنے پر آئے گا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اے لوگو، میں تم زمین کو پھاڑ کر تمہارے حلق کے اندر، تمہارے منہ کے اندر ہاتھ ڈال کے تمہیں وہاں سے نکال دوں گا. زمین میری، آسمان میرا، سورج میرے، ستارے میرے، اے میرے بندے چاند میرا، روشنی میری، درخت میرے، ہوا پرندے میرے، نباتات میرے، معدنیات میرے، سارے کے سائر ذخائر میرے. اے بندے، اتنی بڑی مخلوق کو اگر میں نے لگام ڈال سکتا ہوں تو 5 فٹ کے انسان تجھے قابو کرنے میں مجھے کوئی دشواری نہیں آئے گی. ایسا ارمان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، جو 23 سال مسلسل راتوں کو جاگ کے گیا، دل کے اجالے میں جب بھی میری طرف نگاہ اٹھاتا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا، آپ کی آنکھوں کے حلقوں کے اندر، آپ کی پلکوں کے درمیان جو آنسو ہوا کرتے، اس کے اندر امت کا ہمیشہ درد نظر آیا کرتا تھا. یہی وجہ تھی جبرائیل علیہ السلام کو دوڑے لگانی پڑی، بار بار جبرائیل علیہ السلام کو آنا جانا پڑا. بلانے والا اللہ، کئیلا العالمین، تیرے بات پر مالک تیرے بلاوے پہ لبیک کہتا ہوں. کس کا جی نہیں چاہتا کہ اپنے یار سے، اپنے حبیب سے ملاقات کرے، اپنے پیار کرنے والے سے ملاقات کرے، لیکن جانے کو اس لیے میرا دل نہیں کرتا. اے اللہ بتا، میرے مرنے کے بعد، میرے جانے کے بعد، میرے پردہ اٹھ جانے کے بعد امت کے بارے میں کیا معاملہ کیا جائے گا. کتنی لاپرواہ امت ہے، کتنی بے پرواہ امت ہے. اے لوگوں، سال گزر جاتا ہے، ہمیں درود پاک کی 100 مرتبہ تسبیح پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. کردار ہمیں پسند کوئی نہیں، صورت ہمیں پسند کوئی نہیں، سیرت ہمیں پسند کوئی نہیں. اپنی صورتوں کو ہم، اپنے کرداروں کو، اپنی زندگی کو، اپنے مکانوں کو میرے عزیزوں قرآن کی روح سے دیکھیں، رحمت والے نبی کی مبارک زندگی کے ساتھ تول لیں. رب کعبہ کی قسم رتی برابر بھی کوئی نہیں ملتی ہے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. دنیا تمہیں مال کی طرف بلائے گی، دنیا تمہیں دنیا کے عیش و آرام کی طرف بلائے گی، مالک کائنات تمہیں اپنی جنت کی طرف بلا رہا ہے. میرا حبیب اعلان کر دے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ.
किस निकम्मे ने कह दिया गुनाहों का बोरा लेके गए, किसने कह दिया गुनाहों का थैला लेके गए, सरकार हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे, यूं करके सरकार निगाह उठाएंगे, अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल देगा। बेशक उनका और उनके हबीब का मामला, वो चाहे खोल ले ना खोल ले, खुलवाने वाला मुस्तफ़ा, खोलने वाला मुस्तफ़ा, खोलने वाला खुदा। लेकिन हमारे पास ईमान की गैरत होनी चाहिए, हमारे थैले के अंदर कुछ ना कुछ तो सामान होना चाहिए। ओए लोगों, अगर नंबर 4-5 इम्तहान में कम आ जाए, पेपर के अंदर मेरे अजीजों बंदा रह जाए, लोग कहते हैं 3-4 नंबरों की बात होती, मैं दाएं बाएं कलम चला लेता। मैंने देखा सारे पेपर का पेपर ही खराब है, बता मैं कहाँ कलम चलाऊं। कमली वाला क़यामत के दिन कह दे चलो थोड़ी बहुत कसर रह जाती, मैं हाथ पकड़ के ले जाता। या तो अमाल लंबा भी काला है, जिसम सारी रूह से काली है, बता मैं तुझे हाथ पकड़ के खुदा के सामने कैसे लेके जाऊं। कितना बड़ा कुरान करीम का पहले पारे में ऐलान है, वबशिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। अरे गैरे से मेरा ताल्लुक कोई नहीं, ना फरमानों से मेरा ताल्लुक कोई नहीं, नबी के तरीके से मुंह मोड़ने वालों से ताल्लुक कोई नहीं। अल्लाह किन से अपना ताल्लुक बता रहा है, किन को अल्लाह ऐलान करवा रहा है, किन के लिए अल्लाह पैगाम अब कुरान करीम में अपने नबी के जरिए भेज रहा है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए भेजा और अपने नबी की जुबान से अल्लाह ने पैगाम कहलवाया, वबशिरिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों को खुशखबरी दे दीजिए। अब ईमान वाले कौन है? अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युकीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह है, जन्नत है, जहन्नम है। मौलवी साहब छड्डो जी, ये तो सारी गल्लां ने, साइंस तो ये कह रही है कि दुनिया गोलनुमा एक सियारा था, फट गया। और अल्लाह कह रहे ईमान वाले, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही, ईमान लाया अल्लाह पर, व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बादल मौत। ईमान लाया मैं अल्लाह पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर, और इसी तरीके से अच्छी बुरी तकदीर पर फैसले अल्लाह की तरफ से। कौन होता मेरी तकदीर लिखने वाला? मैं जाना मेरा काम जाने। मौलवी साहब ले मैं गल्ला कर दे तकदीर, ऐसे बंदे अपना हथ होता है। वल क़द्रि खैरिही अच्छी, व शर्रिही बुरी, अल्लाह की तरफ। वल बअसी बादल मौत, अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, दुनिया आखिरत की खेती है, जैसा बीज डाल के जाओगे क़यामत के दिन वैसी फसल तैयार होगी, काटनी पड़ेगी। और निशानी वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून व युक़ीमून अस्सलाता, ईमान वालों की निशानी है पहली गैब की बातों पर ईमान लाना, फिर नमाज की पाबंदी। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अल्लाह ने जो दिया उससे सवाल के रखते नहीं, हर वक्त उनका हाथ राहिल्ला में चलाता रहता। ये निशानी है ईमान वालों। बताओ तीनों में से हमारे पास कोई निशानी है? अगर मैं थोड़ी सी बात कर दूंगा तो मेरे अहले नज़र के, अहले तक़वा के मुंह बन जाएंगे। अपनी दुकानों पे जो फ्रेम है, अपनी दुकानों पे जो सीढ़ियां लगी हुई हैं, मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करता, लेकिन खुदा की तौहीद की नुमाइंदगी भी मुझे करना ज़रूरी है, इस मिंबर का तकाज़ा है। जितनी सीढ़ियां दुकानों पे लगी हुई हैं, ईमानदारी से कसम उठा के बताओ कौन सी किताब के अंदर लिखा है, कौन सी हदीस के अंदर लिखा है, तुम अपनी सवारियों पर, तुम अपनी दुकानों पर काले कपड़े बांध लो बदनजरी से लिए, बच्चों के पैर का जूता बांध लो। ये वही है जिसने अपने रक्शे के ऊपर, जिसने अपनी रेडी पे लिखाया हुआ है। ये वही है ना, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। मेरा नबी बतला गया, बात फटे जूते से नहीं बनती, बात काले कपड़े से नहीं बनती, बात कुरान वाली जिंदगी पर अमल करने से बनती है। पूछा कभी भी किसी मौलवी साहब से मसला किया आप लोगों ने? ये जो काला कपड़ा बांधते हैं, रक्षों के ऊपर, सैकलों के ऊपर, गाड़ी के ऊपर परंदा बांध लेते हैं, इससे नजर बच जाएगी? खुदा का खौफ करो, मरना नहीं। अल्लाह की तौहीद के अंदर दरार, खुदा के साथ शिर्क, कपड़े बचाएंगे। अगर कपड़ों से मेरे अजीजों, फटे जूतों से गाड़ियां बचती, तो जाओ कार्डियो के अंदर फटे अपने बच्चों के जूते जाके दे आओ कि मरीज के बाजू पे बांध दो। वहां तो 15-15 लाख रुपए दे के जान छुड़ाते हो। डरी कोई नहीं तुम्हें अल्लाह का। छोड़ दो कब्र परस्ती अल्लाह के वास्ते, सजदा अल्लाह का हक। 3 बजे अल्लाह अकबर, 2:30-3 बजे
وہ ہستی جس کو حاجی عبد الوہاب صاحب نور اللہ جنتی آدمی کہہ گیا تھا، جس نے دنیا کے اندر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو مفتی حسن کو دیکھ لے. رات میں 4 منٹ تک ان کے کان میں کہتا رہا. میں کہا حضرت جی ایک مرتبہ پیر محل میں ہماری مسجد میں آؤ. کہا تو انہوں نے ضرور کہ انشاءاللہ آؤں گا ضرور. وہ فرما رہے تھے، اور لوگوں میں حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ گیا. میری حیثیت کو دیکھ کے لوگ سمجھے تعلیم یافتہ ہے. وہاں کے چابی برادر نے میرے ہاتھ میں چابی پکڑا دی کہ خود ہی تالا کھولو جی. میں نے کمرے کا تالا کھولا، 2 رکعت نفل پڑھے، پھر میں سورہ فاتحہ علم شریف پڑھی، قل اللہ پڑھی، پھر میں نے سجدہ کوئی نہیں کیا. میں نے اللہ والے سے اللہ سے دعا کی، اللہ یہ صاحب نسبت ہے، اس کے وسیلے سے ہمارا کام کر دے. سارے جا کے کرو، چلو مجھے لے کے جاؤ کسی مزار دربار پہ، میں جاتا ہوں، لیکن خبردار اگر آپ کے میں خدا کا کسے دے دوں یہ ہو نہیں سکتا. یہی بات تو کربلا کے اندر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے گیا. یہی بات 11 ٹکڑے نہیں 14 ٹکڑے کروائے. جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. نبی کا قریبی چچا، نبی کا چہیتا چچا، نبی کا پیارا چچا، رب کعبہ کی قسم ہے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، لیکن توحید کے دامن کو نہیں چھوڑا ہے. جامع عثمانیہ والوں یہ پیار والا پیغام ہے. میری تو عادت ہی نہیں چھیڑ چھاڑ کرنے کی، کیونکہ تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے الحمدللہ کھلا دل لے کر یہاں جمعہ پڑھتے ہیں. آج تک بتاؤ 12 13 14 سالوں کے اندر ہم نے کسی کے اوپر انگلی اٹھائی ہو؟ نہیں. اگر اٹھ بھی گئی تو ہم نے آخر کے اندر معذرت کر لی، کیونکہ خدا پاک کی قسم ہے ہمیں جو گھٹی ملی ہوئی ہے اس کے اندر عقیدہ توحید بھی ہے، عقیدہ رسالت بھی ہے، عقیدہ معاد بھی ہے. ہمیں جس نے گھٹی دی اس کا عقیدہ بھی ہے، جو گھٹی جس نے بنائی اس کا عقیدہ بھی ہوگا کہ خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، وہ خدائی میں یکتا، یہ مصطفیٰ میں یکتا، وہ ساری کائنات کا رب العالمین، یہ ساری کائنات کا رحمت للعالمین ہے. ہم تو اپنے عقیدے سے نہیں پھرتے. اللہ کے فضل و کرم. معذرت کے ساتھ ابو کی قبر پہ جاؤ، امی کی قبر پہ جاؤ، بابا بلے شاہ کی قبر پہ جاؤ، میرے عزیزو سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جاؤ. رب کعبہ کی قسم ہے میں پچھلے دنوں حضرت کی قبر کی زیارت کر کے آیا. وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کی قسم کوئی شرک کی بدبو نہ آئی. ایسا سکون مل رہا تھا جیسے اللہ والا قبر میں لیٹ کر بھی توحید کے نغمے سنا رہا ہو. جاؤ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے پاس چلے جاؤ. رب کعبہ کی قسم ہے یہ ڈیوٹیاں اللہ کی طرف سے لگی ہیں. اللہ اکبر. جس دن علی حجویری رحمت اللہ علیہ جا رہا تھا اس دن میاں میر رحمت اللہ علیہ لاہور کے اندر آ رہا تھا. ایک ولی کے بعد ولی آتا ہے، غوث کے بعد غوث آتا ہے، کتب کے بعد کتب آتا ہے، ابدال کے بعد ابدال آتا ہے. یہ وہ ہستیاں یہ تیرے میرے اللہ تھلے معذرت کرنا بڑا لفظ بول گیا. آپ جیسے میرے جیسے معتبر لوگوں سے خدا راضی نہیں. جب تک ان لوگوں میں سے ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہتا ہے، اللہ زمین آسمان کے نظام کو قیامت کی صبح تک باقی رکھتا ہے. عقیدہ توحید الحمدللہ انشاءاللہ. او میرے عزیزو خدا کے واسطے اس عقیدے کو قبر میں ساتھ لے کے جانا ہے، موت کے وقت ساتھ لے کے جانا ہے. اسی وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان سے بھی عقیدہ توحید ہو، نظریات بھی ہمارے ملتے ہو کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود ہے، نہیں کوئی حاجت روا، نہیں کوئی مشکل کشا. کون ہے؟ الا اللہ. پڑھو کون ہے؟ الا اللہ. تیل دل کا پیاسا حسین کو رکھا، یہی نغمہ الا اللہ کا سنایا، نیزے کی اینی پہ چڑھا الا اللہ کا نغمہ سنایا. گھر کے بے گھر ہو گئے، بیوی بیوہ ہو گئی. اللہ اکبر. بچہ علی الحسن امام زین العابدین یتیم ہو گیا، بہن زینب لاوارث کربلا میں ہو گئی، لیکن زبان پر ایک ہی نغمہ تھا الا اللہ. آج دنیا کہتی ہے مولویوں کا سیاست نال کی کام ہے. میں پوچھتا ہوں تمہارا سیاست سے کیا کام ہے؟ مصلی صدیق کے حوالے، مصلی صدیق کے حوالے، محراب صدیق کے حوالے، مسجد نبوی کا نظام صدیق کے حوالے، امت کا نظام سارا صدیق کے حوالے تھا. جس کو مصلی دے دیا، جس کو منبر محراب دے دیا، اسے نظام سیاست بھی سپرد کر کے چلے گئے. حضرت عمر کو یوں نہیں کہا کہ آپ نے مدینے کی ریاست سنبھالنی ہے، یوں نہیں کہا آپ نے دنیا میں سیاست کرنی ہے. فرمایا جسے مصلی کا وارث بنا دیا، جسے محراب کا وارث بنا دیا، سیاست کا حق بھی اسے عطا فرما دیا. سیدنا صدیق اکبر کے بعد دور عمر فاروق کا آیا. میرے عزیزو رب اکبر کی قسم 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکمرانی کر کے 11 سال چلا گیا، لیکن میرے عزیزو منبر مصلی سنبھال گیا،
ریاست کرنے کا اسے حاصل ہے، اسے حق دے کے چلے گئے۔ آج میرے عزیزو اگر دینداروں کا سیاست کرنا حق نہ ہوتا تو پچھلی حکومت کا وزیر اعظم یوں نہ کہتا میں سے ریاست مدینہ بناؤں گا۔ ریاست مدینہ کا نظام کملی والے نے دیا اور ریاست مدینہ کے نظام کو خلافت راشدہ نے سنبھالا ہے۔ اگر خدا پاک کی قسم ہے ریاست مدینہ والا نظام یہاں آ جاتا تو انسان تو دور کی بات ہے، گلی کا کتا بھی بھوکا نہ مرتا۔ ریاست مدینہ والا نظام آ جاتا، اللہ اکبر، تو میرے عزیزو مسلمان کو احساس ہوتا کیا ہمارے موبائل کے اندر میرے عزیزو پیکج کم ہو گیا، کیا ہمارے کھانے کی کیا بوفے سسٹم ختم ہو گئے، ٹکے والے نے ٹکا لگانا چھوڑ دیا، دکان چلانے والے نے کیا دکان کا 10% حصہ سیلاب زدگان کو دے دیا، اثر ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، یا تو ہر درمی سے کہتے ہرے پتہ نہیں کہڑے گناہ دی انہیں سزا ملتی پئی ہے، اگر انہیں گناہ کی سزا دنیا میں مل گئی، اگر خدا اپنی آئی پر آ گیا موت سے پہلے تجھے مجھے بھی سزا دے کے رہے گا۔ ہمارے بچوں کو کرکٹوں کے نام یاد ہیں، ہمارے بچوں کو فٹ بال والوں کے ہاکی والوں کے نام یاد ہیں۔ پوچھ لو اس بچے سے کون سی سیریل کہاں چل رہی ہے۔ اگر بازار کے اندر کوئی کریکٹر بازار کے اندر میرے عزیزو اداکار نظر آئے گا، دوڑ کے سیلفی بنائیں گے، مما یہ وہ ہے، بابا یہ وہ ہے۔ اپنے گھروں کے اندر صدیق کی صداقت کو روشنا کرو، اپنے گھر کے اندر حضرت عمر کو آج میرے عزیزو پہچان کرواؤ، عثمان غنی، حضرت علی کا تعارف کراؤ۔ آج اپنے بچوں کو بتاؤ کہ اللہ اکبر، حسین کون ہے، اصل کون ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہ وہ جنت کے پھول ہیں جن کے بالوں میں سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ بتاؤ اپنے بچوں کو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بتاؤ بچوں کو ایمان والوں کی کیا پہچان ہے، عمل صالح کون سی چیز ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، تاکہ ہمارے بچوں کا مونوگرام ٹم اینڈ جیری نہ بن جائے، اللہ اکبر، مکی ماؤس نہ بن جائے، بلکہ ہمارے بچے لکھیں کاغذ کے اوپر، لکھیں اپنے سینے کے اوپر، لکھیں اپنے کپڑے کے اوپر لا الہ الا اللہ۔ یہ بھی چٹھیں چھپے گی نا، ابھی ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، ماتھے پہ بھی پٹیاں، ہر جگہ غلام یہ رسول میں وہ غلامی رسول کا اظہار کر رہے ہیں جس نے زندگی کے 30 سال میں استنجا کرنا ہی نہیں سیکھا۔ اپنی طرف میں بات نہیں کرتا، یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ اس کلچر کو گھروں میں عام کرو، شادی بیاہ میں عام کرو۔ معذرت کی اس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، 5 وقت کا نمازی دکان پر، بازار میں، گھر میں جس کی ٹوپی نہیں اترتی وہ شادی حال میں ٹوپی اتار کے آ رہا ہے۔ کتنے گئی غلامی؟ کہاں گئی غلامی جی؟ کھڑے ہو کے کھانا کھا رہا ہے، کیا کریں جی، بیٹھنے کی جگہ ہی کوئی نہیں تھی، زمین پر بیٹھ جا۔ غالباً وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی حذیفہ رضی اللہ عنہ یا کوئی اور بادشاہوں کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، روٹی کا نوالا زمین پہ گر گیا، میز پر ہٹا کر میرے عزیزوں روٹی کا نوالا اٹھایا، ساتھ والے نے کو نہیں ماری کہ دنیا کیا کہے گی ندیدے لوگ آ گئے، بھوکے لوگ آ گئے جو زمین سے پڑے اٹھا کے کھانا کھا رہے ہیں۔ اتنا روئے کہ آنسوں سے داڑھی گیلی ہو گئی۔ فرمایا ان بادشاہوں کی بادشاہت کو دیکھ کر نبی کا غلام محمد کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا ہے، میں نہیں چھوڑتا، جو مرضی ہو جائے کھاؤں گا اٹھا کے، سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لوگوں کی بیاہ شادیوں کے اندر بتاؤ تم کھانے کے ساتھ کیا ہم تماشا کرتے ہیں؟ تمہیں احساس ہی کوئی نہیں، اللہ اکبر، کہ بیٹی بیانے کے لیے اس نے اپنی عزت داؤ پہ لگا دی۔ ہم سالن کی پلیٹ بھر بھر کے چاول زردے پھینک کے آ جاتے ہیں، ہمیں کیوں خدا کے قہر سے ڈر نہیں لگتا، ہمیں کیوں خوف نہیں آتا؟ جتنا کھانا کچرے کے ڈھیر پر، جتنا کھانا نالیوں میں جاتا ہے، رب اکبر کی قسم تو پریشان ہو کر نہ بیٹھ، تو آرام سے نہ بیٹھ، یہ جتنا کھانا نالیوں میں بہ رہا ہے جب تک بہتا رہتا ہے تیرے میرے لیے بد دعا کرتا رہتا ہے۔ دسترخوان کا کرچل اپنے گھر کے اندر عام کرو، دسترخوان کا پانی کا گلاس بھی پیو تو دسترخوان پہ بیٹھ کے پیو۔ دسترخوان کی خدا پاک کی قسم بڑی برکات ہے۔ دسترخوان جس گھر کے اندر بچھ گیا، خدا کی رحمت رزق ایسے دوڑ کے آتا ہے جیسے آسمان سے موسلادھار بارش آتی ہے۔ کرو اپنے گھر کے اندر
छोड़ दो कोलियों के अंदर, प्यालियों के अंदर खाना खाना, अकेला अकेला खाना खा रहे और दो दो बैठ के खाओ, दो दो तीन तीन बैठ के खाओ, ताकि मेरे अजीजों मुसलमान को एहसास पैदा हो जाए। कपड़े उतारने में, कपड़े पहनने में, तहमत उतारने में, तहमत का मेरा अजीजो हो उसका साइज, उसका दामन का रखना है, ये तरीका आपको मुझे पूछना पड़ेगा। अगर ना मेरा अजीजो कमीज का बाजू उतारने मरवाने से गुस्ताखी हो गई, कयामत के दिन अल्लाह अकबर, बड़े बड़े अमल इस गुस्ताखी की वजह से आपके मेरे जाया कर दिए जाएंगे। नाराज मत होना मेरे प्यारो, अपने बच्चों से जाके पूछो, बच्चे जन्नत भी कोई चीज है? कहेगा फुप्पो का नाम है जन्नत, मम्मी का नाम होगा, ताई का नाम होगा। पूछो बड़े बच्चों से, कोई जन्नत है? मोबाइल मार्केट में शो कराया, बाप ने हाथ में लिया, बच्चे में तलब पैदा हो गई। बाप ने लूडो खेली, बच्चे में तलब पैदा हो गई। चाचे ने ताश खेली, बच्चे में तलब पैदा हो गई। टीवी के चैनल दबाए, अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों ज्योग्राफी चैनल देखने लगे, बच्चे में तलब पैदा हो गई। रब अकबर की कसम है, तेरे मेरे घर के अंदर रोजाना 5 मिनट जन्नत का तज़किरा होता, तेरे मेरे बच्चे के अंदर जन्नत की तलब पैदा होती। मेरे अजीजों, जिसका आपके मेरे बच्चे ने जिंदगी के 15 साल में नाम नहीं सुना, वो जन्नत में जाने की तलब कैसे करेगा? जहन्नम के तज़किरे करते हैं, कब्र के तज़किरे करते हैं, ताकि लाशऊरी खत्म होती है, आपकी मेरी नस्ल के अंदर शऊर पैदा होता, ना काम हो के नहीं बल्कि कामयाब हो के अल्लाह के दरबार में पहुंचते। अगर कुरान कह रहा है कि जन्नत में हूरें मिलेंगी, तो कितना तुम्हारे चैनल पर मजाक उड़ाया गया? तुम्हें शर्म नहीं आई? चैनल पर मजाक उड़ाने वालों, बच्चियों बेटियों, तुमने मरना नहीं? तुम्हारी जुबानों पर जब कीड़े और अजहदे आके नाचेंगे, तुम उस वक्त क्या करोगी? कितनी बहस हुई पिछले दिनों चैनल के ऊपर, मर्दों को तो हूरें मिल गई, तो औरतें कहां जाएंगी? औरतों को कितने मर्द मिलेंगे? डूब के ना मर गई ये बेटी? ए मेरा हबीब कौन? जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वबशिरिल लज़ीना, खुशखबरी सुनाओ किनको? आप लोगों को, आमनू, जो ईमान लाए, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, इस किताब पर जो अलमारियों में, फिर नाराज ना होना, एडवांस माफी मांग रहा हूं, खुदाए पाक की कसम है, हंसने का मकाम नहीं, रोने का मकाम है। साल साल गुजर गया, हमने हमारे घर में किसी ने कुरान पाक की खोल के नहीं देखा, इसका कोई हक नहीं। क्यों इतनी लापरवाही अल्लाह के कुरान से कर दी? ईमानदारी से बताओ, या आपका मेरा सिफारशी बनेगा? ये कब्र में सिफारशी बन के आएगा, ये मैदान माशर में हाथ पकड़ के तेरा मेरा खड़ा होगा, अल्लाह के सामने तेरे मेरे बारे में झगड़ा कैसे करेगा? हमें कुल अल्लाह वो भी ठीक नहीं पढ़नी आती, सूरह फातिहा वो भी ठीक नहीं पढ़नी आती। मैंने फजर की नमाज सुबह झंग के रास्ते में पढ़ी, खुदा पाक की कसम है, उसने इय्याका नअबुदू पढ़ा, दिल के टुकड़े ही हो गए। मैंने खुदा की कसम डर के फिर दोबारा चुपके से बगैर नमाज लौटाई, नअबुदू। सोचा कभी? हम पंजाबी लोग हैं, हमने कुरान को पंजाबी के अंदर ही उतार के रख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। मजाक कर रहे हो कि कुरान पाक पढ़ रहे हो? कितने दर्दमंद बैठे हो, कितने आशिक़े रसूल बैठे हो, 50 साल हो गए नमाज पढ़ते हुए, मौत आ गई। कितनी बदनसीबी की बात है कि सूरह फातिहा ठीक ना कर सके, और तिलावत का जिक्र जलसों में, तिलावत का जिक्र जुलूसों में, महफिल मिलाद में उस हस्ती का और है जिसने तलवारों के साए में भी कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी है। 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है। ओए लोगो, तुम्हें एक जन्नती शहजादे का जिक्र ना सुना हो, तुम्हें एक जन्नती शहजादी का जिक्र ना सुना हो, जो मुसल्ले पे बैठ के दुरूद पढ़ रहा था, बैल खैमे में बैठ के कुरान पाक पढ़ के अल्लाह से फरियाद कर रही थी। 6 कुरान के वारिस आज से पौना 1400 साल पहले जो अपनी कब्रों में जाकर आराम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, रात मुफ्ती असल साहब फरमा रहे थे, मैं वो यमामा का मैदान देख के आया जिसमें 700 कुरान के काफी कारी कुरान थे, 1200 अफराद खत्म नबुवत पर जान कुर्बान कर गए। पिछले दिनों वहाँ की हुकूमत ने उस इलाके के अंदर रोड बनाना चाहा, मट्टी मेरे अजीजों कुदाल मार कर, अल्लाह अकबर, बड़ी बड़ी क्रेनें निकाल लगाकर जब मट्टी से मट्टी निकाली,
तो अल्लाह अकबर, साहबा की कब्रें नजर आ गई। रब अकबर की कसम है, जिस्म भी तरोताजा था, कपड़ा भी वैसे ही तरोताजा था। क्यों? खत्म नबूवत के परवाने थे। ओए लोगों, हम जान तो ना पेश कर सके, कम से कम जुबान से ऐलान तो आज कर जाए, साहबा की सुन्नत जिंदा कर जाए। कह दो ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। माल भी, जान भी, औलाद भी, धन भी, दौलत भी, रब अकबर की कसम है, सब का सब खत्म नबूवत के लिए कुर्बान कर देंगे। जुर्रत कैसे हुई कादियानी को चेहरा मेरा अजीजो अपने सुराख में से निकलने की? अहले सुन्नत वल जमात गैरतमंद है, सुन्नी कौम गैरतमंद है। रब अकबर की कसम है, अभी हमारे जिस्म का खून अभी रुका हुआ है। जिस दिन इसने हरकत करना शुरू कर दिया, ऐसी जगह घुसा के आएंगे, क़यामत की सुबह तक बाहर नहीं निकलोगे। कह दो कादियानियों पे लानत, कादियानियों पे लानत, कादियानियों पे लानत। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। ये पैगाम बदर का, ये पैगाम ओहद का, ये पैगाम ताइफ का, ये पैगाम हुनैन का, यही पैगाम करबला का, और यही पैगाम मकसद है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। करबला का मैदान है। अल्लाहु अकबर। सुना दूं थोड़ा सा सुना दूं भाई? 2-3 जुमों से जुमा बड़ी देर से हो रहा है भाई, ये शिकवा भी खत्म करना। सुना दूं थोड़ा सा करबला? अल्लाहु अकबर। 9 मुहर्रम का दिन गुजर गया, 10वीं की रात आ गई। इस उम्मत की मलाई, अल्लाह, दूध के ऊपर चढ़ते ना मोटी मलाई, वो कहां बैठी हुई? करबला के मैदान में। मशूरा क्या कर, हम कोई लड़ने के लिए छोड़ी आए थे। अरबों का रवाज था। क्या अरबों का रवाज ये था कि जब भी चला करते तो अपना हथियार, अपना जेवर साथ लेके चला करते। खूंखार इलाके हुआ करते थे बेड़ियों के। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो यजीद से मिलने जा रहे थे कि मैं खुद जाऊंगा और जाके बात करूंगा कि मुझे लग रहा है कि नाने की शरीयत के अंदर तब्दीली आना शुरू हो रही है। बाज आ जा, मेरी बात मुझे मुतमईन कर सका, मैं उसके हाथ, मुझे किस चीज़ की हुकूमत की ज़रूरत है? अगर मुझे मुतमईन कर दिया मैं हाथ पे बैत करूंगा, अगर मुझे मुतमईन ना कर सका सर तो कटा दूंगा लेकिन हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। ये नजरिया हुसैनी। वहां यजीद से मिलने ना दिया। अमर बिन साद 5000 का लश्कर, सिमर जौशन 5000 का लश्कर, इब्ने ज़ियाद 5000 का लश्कर, ये ला तेरे 22000 का लश्कर सामने खड़ा हो गया। हुसैन इधर नहीं, इधर जा, इधर नहीं, कोफे नहीं, दारुल खिलाफा कूफा, अब्बा अली का मरकज, यहां बैत कर। तेरे हाथ पर बैत नहीं कर, यजीद से मिलाओ। जब पता लगा, आपस के अंदर मशूरा हुआ कि ये खैर खा है नहीं, तो 3 बातें हज़रत हुसैन ने पेश की। मुझे वापस लौटा दो, सरहद पर भेज दो ताकि कुरान सुनाऊं, कुरान की खिदमत करता रहूं। तीसरी बात, यजीद से मुलाकात करा दो, मैं जानूं वो जाने। का सारी बातों पर अमल तब किया जाएगा, पहले हाथ पे बैयत करो, वरना ये तो हो नहीं सकता। 9 मुहर्रमुल हराम का दिन, 10वीं की रात आ गई। अली अल अकबर, अली अल हुसैन, अली अल औसत ज़ैनुल आबिदीन, अली अल औसत 14 साल का है। तनागुल कर दे। मेरे नाने के वफादारों की औलाद है, मेरे नाने के यारों की औलाद है, मेरा कुलबा, मेरे भाई बहनों की औलाद है। हुसैन ने चरागुल करके आंखें बंद कर ली। सारे के सारे जाना चाहो चले जाओ, लेकिन अब हुसैन नहीं जाएगा। दुनिया कहेगी पता नहीं अंदर कोई गल हो गई होगी ना, खुलेआम धाड़ कोक निकली करबला के मैदान में। हुसैन तुझे छोड़ के भागे, क़यामत के दिन तेरे नाने का सामना कैसे करेंगे? पढ़ोगी तो देखी जाएगी। 10 मुहर्रमुल हराम की सुबह हुई। फजर की नमाज पढ़ाने के बाद सैयद मेरे अजीजों मुसल्ले पे बैठा है, आंख बंद हुई। ज़ैनब बहन हैरत से देख रही, आंखें बंद करके क्या कर रहा है। अचानक आंखें बंद करके हंसने लग गए। ऐसी आंख खुली, भैया से पूछा क्या हुआ? कन्ना जी आके तसल्ली खाम में दे के चले गए। आज 3 दिल की प्यास खत्म हो गई। हुसैन उधर तेरा गला कटेगा, मोहम्मद जन्नत कौसर का पानी लेके तेरे सामने आ जाएगा। परेशान ना हो। बिल्कुल ये बशारत जनाब उस्मान गनी को मिली थी जब 40 दिल के प्यासे थे। उस वक्त बतलाया गया था परेशान होने की आपको जरूरत नहीं। ए उस्मान, पता 40 दिल की प्यास का पैगाम मेरे रोजे में पहुंच गया। बेफिक्रा हो के आ जा, आज रोजा रख के आ। कमली वाला दस्तरखान अफ्तारी का सजा के बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर।
جب بہن نے سنا اتنی تسلی، اور یہاں کنبہ کوئی نہیں، برادری کوئی نہیں، رشتہ دار کوئی نہیں۔ جب میرے عزیزو جنگ کا الارم بجا تو ایک ایک کر کے سارے میدان کے اندر آئے۔ بھائیوں کی اولاد پہلے، بہنوں کی اولاد پہلے، صحابہ کی اولاد پہلے۔ تحقیق کرو، تحقیق کرو۔ بے شرمی کا لبادہ اوڑھ کر بے حیائی پر گفتگو کرنے والے کہتے ہیں فلانا صحابی زندہ تھا، فلانا صحابی زندہ تھا، یہ میدان کے اندر کیوں نہیں آئے؟ تمہیں اس کے میدان میں آنے کا پتا؟ کنہوں نے ہاتھ جوڑ کے واسطے دیے، حسین نہ آ جا، ان کی نظروں کے اندر شیطانیت نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے تیرے بھائی حسن سے دھوکہ کیا، انہوں نے تیرے باپ علی سے دھوکہ کیا۔ حسین، کوفے والوں کے لیے حضور نے دعا نہ کی، یہ تیرے سے بھی دھوکہ کریں گے، حسین نہ جا۔ لیکن حضرت حسین کا اپنا نظریہ تھا، اپنی سوچ تھی، فرمانے لگے کیوں نہ جاؤں؟ نانے کی شریعت پر آنچ آ رہی ہے، سنت پر آنچ آ رہی ہے، شریعت میں ترمیم ہو رہی ہے، میں جا کے بات کر کے آؤں گا۔ رب اکبر کی قسم ہے، اگر حسین جنگ کا الارم بجا دیتا تو پورا مدینہ آ جاتا، کوئی صحابی کی اولاد میں سے چھوٹا بچہ بھی ماں کی گود میں نہ رہتا۔ حسین کا نظریہ افہام و تفہیم کے ساتھ بات کرنا تھا، لیکن وہاں جا کے پتہ لگا حسین یہ تیری بات سے قائل نہیں ہوں گے بلکہ تیرے خون سے قائل ہونے والے ہیں۔ کوئی مواصلاتی نظام تھا؟ تیرے میرے ورگا موٹر سائیکل نے موٹر سائیکل کو مرا، آئی ہوئے 4 بندے لے کے آ، ماں حسین کس کو بلاتے؟ وہاں تو ایک ہی فریاد تھی، اور سننے والا کون تھا؟ سننے والا کون تھا؟ جب کربلا میں حسین کی خدا سن سکتا ہے تو تیری میری خدا کیوں نہیں سن سکتا ہے؟ پکارو تو صحیح اسے، پریشانیوں میں پکارو، ہسپتالوں میں پکارو، بیماریوں میں پکارو، 4 بچیوں کے باپ اور رشتوں میں پکارو، گھر کے اندر نافرمانیوں پکارو، بے مکانوں تم پکارو۔ رب اکبر کی قسم ہے وہ سنتا بھی ہے، اور بندے کے سننے پر لبیک کہتا ہے۔ آج اپنی فریاد کو، آج اپنی بات کو اللہ کے دربار میں پیش کر دو، اور یقین کر لو، تسلیم کر لو، اللہ ہم تیرے مجرم ہیں، اللہ ہمارے سے بے شک جرم ہوا، اللہ تیری توحید کے چور ہیں، تیرے نبی کی رسالت کے چور ہیں، عقیدے کے چور ہیں، شریعت کے چور ہیں، تیرے حکموں کی نافرمانی کی چور ہیں۔ آج اللہ بس کر دے، ہم نے تجھے ہاتھ جوڑ کے دکھا دیے، اللہ بس آج نہیں بار بار غلطیوں تو معاف کر دینا۔ رب اکبر کی قسم ہے وہ اتنا مہربان ہے، اٹھنا بعد میں، چلنا بعد میں، دیکھنا بعد میں، بولنا بعد میں، اس کی رحمت یہیں آ کر تیرے میرے گناہوں پر رحمت کا قلم پھیر کے چلی جائے گی۔ مانگو تو صحیح اس سے۔ بندہ ہوتا نا کہتا ہو نا امید نہ ہو، یہ میں ہے نا دیکھی جاؤ کچھ کر، وہ کہہ رہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، بالکل نا امید نہیں ہونا، مانگ لینا۔ کب؟ جب تیری زندگی کی آخری سانسیں ٹوٹ رہی ہوں، اکو سا رہ جائے، وہ بھی ادھی تو ادھی، چوتھا حصہ رہ جائے، ایڈ کرے نا، اس وقت بھی ایتھے دیکھ نہیں پہ، اسے تیری زبان پر نہ یوں دیکھ لینا، اور یوں دیکھ کے بس یوں کہہ دینا معاف کر دے، سانس سے ہی کہہ دینا، اشارے سے کہہ دینا بندے اتنا مہربان ہو، اشارے پر ہی سب کچھ معاف فرما دوں گا میرے۔ پھر اس سے دوری اندازہ لگا۔ اللہ اکبر، ہم مصلی پر بیٹھ کر سبحان ربی الاعلی سجدے میں کہہ کر اس سے کتنا دور ہیں، حسین کربلا میں بیٹھ کر اللہ سے کتنا قریب تھا۔ بہنا کا جی جی، آپ یہاں جامعہ عثمانیہ میں آئے، کیا کرنے آئے بھائی؟ بولو بولو، جمعہ پڑھنے آئے نا، روٹی تو نہیں کھانے آئے، سونے تو نہیں آئے، کوئی مقصد تھا؟ گھر سے چلے، نہائے دھوئے، ایک کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، سنتیں پڑھی، چلتے آئے۔ ہر آنے والے نے دیکھا کہ جمعہ پڑھنے جا رہا ہے۔ کربلا کا مقصد کیا تھا؟ کیا تھا کربلا کا مقصد؟ روٹی کھانی، حکومت نہیں۔ وہ بہن دور نظر آ رہی ہے، یہ بھیا ادھر نظر آ رہا ہے، دونوں کی ملاقات ہو نہیں سکتی، درمیان میں برج کوئی نہیں، درمیان میں پل کوئی نہیں، اللہ اکبر، درمیان میں بارش ہوئی، فرش کچا کوئی نہیں۔ کیوں؟ کون ہے درمیان میں؟ جو بھائی کو بہن کے پاس، بہن کو بھائی کے پاس نہیں جانے دیتی۔ 72 رحمت للعالمین کے خاندان صحابہ کی اولادوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ نالا پار کرنا، ندی پار کرنا آسان ہے، بیٹے کی لاش کو پار کر کے جانا خدا پاک کی قسم بڑے بڑے کلیجے ہل جاتے ہیں۔ ایک 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 72 میدان بھرا پڑا ہے، کسی کی آنکھ، کسی کے یہاں، کسی کے یہاں ضربیں لگی ہوئی ہیں۔ خیر اب بھی کٹے گا۔ کیسی بہن تھی، کتنا بڑا جگرا لے کے بیٹھی ہو، یا تو لائٹ چلی جائے بہن کمرے سے دوڑتی ہے، کہتی ڈر لگتا ہے، واہ زینب
تجھے نانے نے کس وقت گندے پہ اٹھایا ہوگا, گودی میں لے کے, تجھے پتہ نہیں نانے نے کیا دعا دی ہوگی. اللہ, جب آپ میں اپنے بچے کا چہرہ دیکھتے کہتے یار میرا پتر کچھ نہ کچھ بنے گا, نانے نے زینب کو دیکھ کے کہا میری بیٹی کچھ کر کے دکھائے گی, میرا نواسا کچھ کر کے دکھائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. وہی ام سلمہ رضی اللہ عنہا, جبرائیل علیہ السلام آئے, یا رسول اللہ ہم نے کچھ آپس میں بات کرنی ہے, مغرب سے شو کے دن میں آ گئے. ام سلمہ دروازے پہ کھڑی ہو, کوئی اندر نہ آنے پائے. اماں کھڑی, شہزادہ حسین نانا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا اندر جبرائیل بیٹھا ہوا ہے. اچھا چاچو جبرائیل, یا جو بھی کہا ہوگا جبرائیل کہاں؟ ادھر. نانا منع کیا نہیں جائیں. اماں نے ٹانگیں چوڑی کی, حسین ٹانگوں سے نیچے نکل کے چل اندر. اندر سے رونے کی آواز نہ آ گئی. ام سلمہ نے پردہ ہٹایا, کیا ہوا کیا ہوا؟ کہ جبرائیل بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ اکبر. وہ وقت کون سا ہوگا جب تیرا نواسا نیزے کی اینی پہ چڑھ کے خدا کا قرآن سنائے گا, امت بے دردی سے شہید کر دے گی. میں رو رہا ہوں, جس بچے کو میں گودی سے نیچے نہیں اتارتا وہ کربلا کے ریگزاروں پر تڑتے ہوئے قرآن کیسے سنائے گا. انہوں نے کہا کملی والے ہاتھ اٹھا, دعا کر, اگر قبلہ خدا بدل دے تیرے اشارے پر تو بچے کا نظام. فرمایا نہ, جب باغ کا مالی ہی باغ کو پانی نہ دے تو باغ کیسے آباد ہوگا میرا. تم کہہ کے کیسے جان چھڑا سکتے ہو؟ ساڈا کم نہیں, ختم نبوت دا مولویاں دا کام, ہر ایک کا کام ہے صحابہ پر تبرہ کرنے والوں کا تعاقب کرنا, ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اب بھی کہاں, کیا پتا بہن نے کس انداز سے ٹیلی گرام, مس کال, فون پہ کال کی ہوگی یا ہواؤں سے کہا ہوگا. اللہ, ہوا نے ہوا کا پیغام بھی دیا تھا. کس نے؟ انل تیاری حسبا. اللہ, یہ پیغام سناتا ہوں آپ کو, امام زین العابدین نے دیا تھا. اللہ, اس سے پہلے دونوں کی بات ہو رہی ہے, دونوں کی. کیا کرے گا؟ پیر محل والے جامع عثمانیہ کے اندر بیٹھنے والوں کی یہ نظریات یکساں نہیں ہوں گے, ان کی سوچ یکساں نہیں ہوگی, اس کی افکار, اس کی فکر یکساں نہیں ہوگی. کیا پیغام دے گا؟ تو دونوں نے آپس میں مشورہ کیا ہوگا. اللہ وقت پیغام دینا ہے کربلا والوں کو, پیغام دینا ہے اسلم کو, ارشد کو, پیغام دینا ہے محمد اسلم کو, محمد حسین کو, حسنین کو, اکرمہ کو, زین العابدین کو, عون کو, محمد کو, شبیر کو, قاسم کو, سب بیٹھے ہوں گے یہاں, ان کو پیغام دینا ہے. کیا 2 پیغام لے جاؤ, جا کر ان پیغاموں کو 25 مرتبہ ذکر کرنا. 2 پیغام, تلواروں کے سائے میں سجدہ, خیمے میں پردہ. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ سجدہ بھی بچا, پردہ بھی بچا. بھیا تو بچ کے مدینے گیا, کیا پیغام دوں, کیا پیغام دے گا؟ میں بچ کے مدینے گئی, کیا پیغام دوں گی؟ کوفے میں یزید کے دربار میں شمر جوشل کے پاس جاؤں گی, ابن زیاد عمر بن سعد کے کوفے کے بازار میں جب ہماری عزت کا جنازہ نکالا جائے گا اس وقت میں کیا پیغام دوں گی؟ واہ حسین, تو نے 2 لفظوں میں ایسی تقریر کر دی, دنیا کا کوئی خطیب تیری خطابت کی مثال نہیں دے سکتا. رب کعبہ کی قسم ہے, تقریر کرنے کے لیے گراؤنڈ تلاش کرنا پڑے گا, مسجد تلاش کرنی پڑے گی, مجمع اکٹھا کرنے کے لیے ماحول بنانا پڑے گا, اشتہار لگانا پڑیں گے, اسٹیج بنانا پڑے گا, ممبر لگانا پڑے گا, ساؤنڈ سسٹم لگانا پڑے گا. اس مبلغ کو کیا کہو گے جس نے ممبر کا انتخاب نیزے کی نوک کیا اور اس ممبر پر میرے عزیزوں بیٹھا نہیں بلکہ اپنے سر کو چڑھایا اور پیغام دیا؟ بہنا اگر تو بچ گئی نانے کی امت کو پیغام دے دینا, میں بچ گیا میں پیغام دے دوں گا. ایک طرف سجدہ تھا, ایک طرف پردہ تھا, اور کربلا کا ذکر کرنے والوں, کربلا کا ذکر کرنے والوں, بہن خیمے میں پردہ بچا گئی اور بھائی تلواروں کے سائے میں سجدہ بچا گیا ہے. ہمارا عقیدہ اہل سنت کا نظریہ, جو بدیوں کا عقیدہ, بریلوی مسلک کا عقیدہ, اہل حدیث کا عقیدہ سنو, اور آج یہ پیغام اپنے گھروں میں لے کے چلے جاؤ. حسین اللہ اکبر, پھر ہمارا پیغام ہے, ہم نے بھی نتیجہ اخذ کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ زینب تیرے جیسا پردہ کوئی نہیں کر سکتا, حسین قیامت کی صبح تک تیرے جیسا سجدہ کوئی نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے کوئی؟ تیمم خاک سے ہووے, لہو سے غسل سید ہو, لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو. سرنیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ, فرشتے بھی ہوئے حیران, تلاوت ہو تو ایسی ہو. پھر سیدہ زینب نے, میرے عزیزو اللہ اکبر, میرے عزیزو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ رہی ہے. ابھی ابن مظاہر کیا کہہ رہے ہیں؟ اقبل ہدیت ہادی مہدی
علیہ التلقى اليوم التلقى جدك نبیہ حسن والمرتضی علیہ جعفر وقمیہ حسین دے خدا کی پاک کی قسم ہے یہاں چھری لگنے کی دیر ہے نیزے پہ چڑھنے کی دیر ہے محمد کے ساتھ محمد کا سارا کنبہ تیرے استقبال کے لیے آ گیا ہے